بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 201 کی GDB ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے GDB کیسے بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں میں آپ لوگوں کو تقریباً کم سے کم جو ہے نا میں 3 یا 4 آنسر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آپ لوگوں نے ہر اسٹوڈنٹ نے کوئی سے ایک آنسر چوز کر کے وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ویڈیو پوری سننی ہے آپ کو، بلکہ آپ یوں کریں نا کہ آپ لوگ بے شک کوئی ایک چوز نہ بھی کریں، آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے پوائنٹس اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ پوائنٹس آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں کہا گیا ہے کہ 150 سے 200 ورڈز کے درمیان ہونی چاہیے GDB، تو آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی GDB 150 ورڈ سے کم نہیں ہونی چاہیے، 200 ورڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا جو کوسچن تھا GDB کا وہ یہ تھا کہ امپلائز اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کیسے اپنے نان وربل کمیونیکیشن سکلز کو بڑھا سکتے ہیں ورک پلیس پہ اچھے ریلیشن شپس بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا کوسچن ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور آگے شیئر بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو پیڈ سروسز چاہیے وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے آنسر کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کانشیس باڈی لینگویج اویئرنیس، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ آپ لوگ اپنے اندر جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ جو ہیڈنگز دی ہیں نا، آپ لوگوں نے ہیڈنگز نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگز آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں دینی، آپ لوگوں نے ویسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پیراگراف کی فارم میں۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آنسر کی طرف۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی باڈی لینگویج کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ تو باڈی لینگویج کے لیے اویئرنیس آپ لوگوں نے کیسے حاصل کرنی ہے، اس میں مختلف قسم کے اپروچز آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امپلائیز اینڈ لیڈرز کین اسٹارٹ بائی آبزرونگ دیئر اون نان وربل کیوز ان ڈفرنٹ پروفیشنل سچویشنز۔ امپلائرز اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے ہی نان وربل جو اشارے ہوتے ہیں جو بھی نان وربل کیوز ہوتے ہیں، سگنلز ہوتے ہیں، ان کو وہ آبزرو کر سکتے ہیں مختلف قسم کے پروفیشنل سچویشنز میں۔ اس میں پریزنٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ پریزنٹیشن آپ نے کیسے دی، آپ لوگ اس کو بیٹھ کے دیکھیں۔ میٹنگز آپ نے جو اٹینڈ کی تھی اس میں آپ کا کیا ری ایکشن یا کیا رد عمل تھا نان وربلی۔ 1 on 1 جب آپ لوگ ایک ایک بندے سے آپ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے نان وربل کمیونیکیشنز کیسے ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں امپلائز اور لیڈرز کو آبزرو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی ہی ویڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ یوزفل ثابت ہوتی ہیں اپنے ہی سیلف اسیسمنٹ کے لیے، خود کو جانچنے کے لیے کہ میرے نان وربل کیوز کیا تھے۔ یعنی کہ آپ کی کوئی ریکارڈنگز وغیرہ جو بھی ہوئی ہیں تو آپ لوگ بیٹھ کے اپنی ریکارڈنگز کو دیکھیں، آپ لوگ اس میں سے ڈھونڈنے کہ آپ کے نان وربل کیوز اس میں کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی ہی باڈی لینگویج کو سمجھنے سے یہ ان سارے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں ان میں جب آپ لوگ سمجھ لیں گے تو انڈیویجولز کین آئیڈینٹیفائی ایریاز فار امپروومنٹ۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ جب اپنی باڈی لینگویج کو کوئی بھی انسان جب سمجھ لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کہاں کہاں پہ امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ ورک ٹوورڈز الائننگ دیئر نان وربل سگنلز ود دیئر انٹینڈیڈ میسیجز، یعنی کہ اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مجھے اپنے میسیجز کے ساتھ اپنے نان وربل سگنلز کو میچ کرنے کے لیے کہاں کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکنگ فیڈ بیک فرام پیئرز، آپ جو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان سے فیڈ بیک حاصل کریں، آپ کے فیلو سے، کمیونیکیشن کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے جا کے آپ فیڈ بیک حاصل کریں، وہ آپ لوگوں کو ویلیویبل بہت ہی قیمتی آپ لوگوں کو مشورے دیں گے کہ کیسے کچھ جو جسٹرز اور کچھ ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ کیسے دوسرے بندے پرسیو کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھی آپ لوگ کسی سے بات کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ امپلائرز اور لیڈرز ایسے بھی جو ہے نا خود کے نان وربل ایکسپریشنز کو انہینس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اور جو طریقہ ہے کنٹینیوسلی خود کو ریفلیکٹ کرنا، خود کو دیکھنا اور ایڈجسٹ کرنا نان وربل کمیونیکیشن کو، یہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ ورک پلیس کے انوائرمنٹ میں جو ہے نا آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ کریٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سب کے درمیان۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پرسنلی بھی ایک طریقہ بتاتی ہوں جو آپ لوگوں کی ریئل لائف میں بھی بہت زیادہ دیکھیں، اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی باڈی لینگویج دوسروں کو کیسے نظر آتی ہوگی، آپ کے فیشل ایکسپریشنز دوسروں کو کیسے نظر آتے ہوں گے، ایون جب آپ بات کرتے ہیں آپ کی ماؤتھ کی موومنٹس دوسروں کو کیسے نظر آتی ہوں گی، تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے مرر کے سامنے کھڑے ہو کے خود جو ہے نا وہ 1 سے 2 منٹ آپ لوگ خود سے باتیں کریں، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے باتیں
چبلے نہیں مارنی, آپ لوگوں نے اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ اگلا بندہ کوئی بہت ہی زیادہ کسی کمپنی کا یا کوئی آرگنائزیشن کا بندہ ہے اور میں اس کو انٹرویو دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں, اور وہ سارا جو ہے نا خود کو ایسے دیکھیں کہ آئینے میں آپ خود نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرا بندہ ہے جو بول رہا ہے, اور آپ پھر دیکھیں کہ یہ مجھے بندہ جو ہے نا وہ کیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو نا انگلش ویسے ان کی اچھی ہوتی ہے کہ جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بھی ان کی جو ہے نا وہ انگلش اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کی انگلش اچھی ہوتی ہے, لیکن ان کو جیسے اب بول کے میسج پہ فار ایگزامپل اگر انہوں نے کرنا ہے وہاں پہ انہوں نے اگر انگلش بولنی ہے اچھے طریقے سے بول لیں گے, لیکن اگر زبان سے کسی کے سامنے بولنا پڑ جائے نا تو ان کو لفظ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے, وہ نہیں بول پاتے. اس کا ایک میں آپ کو آسان طریقہ یہ بتاتی ہوں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے روزانہ آپ لوگ 5 منٹ انگلش میں بات کیا کریں خود سے, تو اس سے آپ لوگوں کی جو انگلش کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بہت پرفیکٹ ہو جاتی ہے. دوسروں کے ساتھ انگلش میں بات کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ آتا ہے. یہ پرسنل ٹرک ہے, یہ آپ لوگوں نے ساری زندگی کے لیے, یا آپ لوگوں کی جو پروفیشنل لائف ہے نا اس کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, ڈیولپ ایمپتھی اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی انسان اپنے اندر ایمپتھی پیدا کرے. ایمپتھی کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کے دکھ درد کو بالکل ویسا محسوس کرنا, اس کی سچویشن کو بالکل ویسا محسوس کرنا کہ جیسے آپ خود اس سچویشن میں ہیں جیسے اگلا بندہ ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس بھی اپنے اندر پیدا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے اگر آپ لوگ اپنی نان وربل کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں. تو امپلائیز اینڈ لیڈرز کین ایکٹیولی لسن to their colleagues, paying attention to not only to words but also to facial expressions, tone of voice and other non-verbal cues that convey emotions. یعنی کہ جب آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس پیدا ہو جائے گی کسی انسان کے اندر, یا جب اس کے اندر امپتھی پیدا ہو جائے گی, تو جو بھی امپلائیز اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بالکل ایکٹیو طریقے سے اپنے کولیگز کو سن بھی سکیں گے. ان کی نہ صرف یہ کہ ان کے لفظوں کی طرف وہ توجہ دیں گے بلکہ ان کے فیشل ایکسپریشنز کو بھی سمجھنا ان کو آسان ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر سی بات اگلے بندے کی, جب کسی بھی انسان کو اگلے بندے کی فیلنگز کو محسوس کرنا آ جاتا ہے تو وہ فیشل ایکسپریشنز کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا سیکھ جاتا ہے. ٹون آف وائس سے, جب ظاہر سی بات ہے اگلے بندے کی فیلنگز کو اگر آپ لوگ محسوس کر لیں گے تو اس کی جو وائس کی ٹون ہوتی ہے نا اس سے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اگلا بندہ کس سچویشن میں ہے. دوسرے مختلف قسم کے نان وربل سگنلز ہوتے ہیں جو کہ ایموشنز کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں, اگلے بندے کے جذبات کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے اندر ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایک انٹیلیجنسی آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور دوسرا آپ کے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے. This requires individuals to put. اچھا, اس چیز کے لیے, یہ چیز اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو اگلے بندے کی سچویشن پہ رکھ کے بات سنیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی نظریات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے, اس کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے, جو وہ بات کر رہا ہے اس کے اندر اس کی کیا نظریہ, کیا بات اور کیا فیلنگس پوشیدہ ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے. مختلف قسم کی لیڈرشپ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں موڈیولز آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں, کہ ایموشنلی آپ لوگوں نے دوسروں کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پریکٹیکل ٹولز دیے جاتے ہیں کہ ایموشنز اپنے اندر اور دوسروں کے اندر ایموشنز کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے اور کیسے ان کو مینیج کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور بھی طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کے تھرو امپلائیز اور لیڈرز نان کمیونیکیشن کا جو نان وربل کمیونیکیشن ہے وہ اپنی انہینس کر سکتے ہیں کہ وہ اوپن کمیونیکیشن چینلز رکھیں. اوپن کمیونیکیشن چینلز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندے کو آزادی ہو کہ وہ کسی بھی بندے سے جا کے بات کر سکتا ہے, جہاں پہ ٹیم ممبرز جو ہوتے ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کریں, اپنی فیلنگز کو آسانی سے دوسروں کو بتانے میں بالکل کمفرٹیبل فیل کریں. ایک جو ہے نا ایک ٹرسٹ والا ماحول ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ماحول ہونا چاہیے. اس کے بعد بائی انکارپوریٹنگ ایموشنل انٹیلیجنس انٹو ڈیلی انٹریکشنز, اپنی روزمرہ کی آپ لوگوں کی جتنی بھی انٹریکشنز ہوتی ہیں, آپ لوگ جو میل جول رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ, اس میں آپ لوگ ایموشنل انٹیلیجنس کو انکارپوریٹ کریں. یعنی کہ جب بھی آپ کسی انسان کو ملتے ہیں آپ اس کے ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی بھی انسان اپنی ورک پلیس کے کلچر کو بھی جو ہے وہ اس چیز کو اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ اپنی ورک پلیس پہ ایسا کلچر بنائے کہ جہاں پہ ایمپتھی کو اور اتھینٹک کنیکشن کو ویلیو دی جائے. یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک جینوئن, ایک اصلی, بغیر کسی مفاد کی کنیکشن رکھ کے دوسرے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کریں.
ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھے طریقے ہیں جس کے تھرو امپلائرز اور لیڈرز اپنے نان وربل کمیونیکیشن انہینس کر سکتے ہیں. ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آپ لوگ دیکھیں, نان وربل کمیونیکیشن ہمیشہ کلچرل کنٹیکسٹ میں امبیڈڈ ہوتی ہے. ہر کلچر کی اپنی نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. اشاروں میں بات کرنا, فار ایگزامپل دیکھیں, ایک کلچر میں کوئی اشارہ اچھا سمجھا جاتا ہے, دوسرے کلچر میں وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو جب آپ ان ڈفرینسز کو سمجھ جاتے ہیں تو یہ ڈفرینسز سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ورک پلیس پہ ریلیشن شپس بہت زیادہ اچھے آپ کے امپروو ہو سکتے ہیں. امپلائرز اور لیڈرز کو چاہیے کہ وہ خود کو ایجوکیٹ کریں. ہر انسان دیکھیں ٹیم ہوتی ہے نا, جو وہاں پہ مختلف کلچر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ لیڈرز کو چاہیے کہ وہ خود کو ایجوکیٹ کریں, کہ ان کو ہر قسم کے کلچر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کلچرل ڈائیورسٹی کے بارے میں خود کو ایجوکیٹ کریں. مختلف کلچرز ہوتے ہیں, اس ڈفرینسز کے بارے میں خود کو ایجوکیٹ کریں. ہر کلچر کا پتہ ہونا چاہیے. اس میں انوالو ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کمیونیکیشن سٹائلز کو سیکھیں, ٹھیک ہے, اور ان جیسچرز کو سیکھیں جو ہر کلچر میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں, اور مختلف کلچرز میں باڈی لینگویج کو کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو بھی سمجھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کراس کلچرل ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ لرننگ پروسیس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پورا ایک نالج دیتے ہیں کہ کیسے نان وربل کیوز جو ہے نا وہ کون کون سے ریجنز میں کیسے کیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ سارا آپ لوگوں کو اس پروگرام میں سکھایا جاتا ہے. پریکٹس میں پھر انڈیویجولس کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ in practice individuals should approach communication with cultural sensitivity, adapting their non-verbal expressions to align with the expectations of diverse team members. اس میں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ جس میں انڈیویجولس نے جو ہر کلچر کی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے نا, کہ کچھ جسٹس ایک کلچر میں ایکسیپٹیبل سمجھے جاتے دوسرے میں نہیں سمجھے جاتے, تو انڈیویجولس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ نان وربل ایکسپریشنس کو کیسے آپ لوگوں نے اس چیز سے سملر بنانا ہے کہ آپ کے ٹیم ممبرس میں جتنے بھی لوگ ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آپ لوگوں کے نان وربل ایکسپریشنز الائن ہو سکیں. اتنا آپ لوگوں کو جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ قابل بنا دیتے ہیں. This may include adjusting proximity during conversations, ٹھیک ہے. اس کے بعد modifying gestures اور being mindful of facial expressions. اس میں آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ conversations کے دوران آپ لوگوں کی کیا سپیڈ, کہاں رکنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. gestures کو کیسے آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے, اشاروں کو آپ لوگوں نے کیسے modify کرنا ہے, اور کیسے ایک بہت ہی خوبصورت سے facial expressions, mindful facial expressions آپ لوگوں نے کیسے دینے ہیں, وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. جب آپ لوگ کلچرل ڈائیورسٹی کو امبریس کر لیتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن میں, تو اس سے آپ لوگوں کی ورک پلیس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں انکلوسیوٹی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کہ سارے پھر ایک دوسرے کے ساتھ نا انکلوسیو, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کام کرنا, وہ ایک چیز جو ہے نا وہ پروموٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریڈیوسنگ دا رسک آف مس انڈرسٹینڈنگس اینڈ انہینسنگ کولیبوریشن اکراس گلوبل ٹیمز. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس کا جو چانس ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور مختلف جو ٹیمز ہوتی ہیں ان میں انڈرسٹینڈنگ بھی انہینس ہو جاتی ہے, اور انسان جو لوگ ہوتے ہیں نا سارے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کی GDP کا میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ کنسیپٹس بتائے ہیں. اب آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. یہاں پہ میں نے 3 آنسرز یہ جو تھے, آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی یہ جو ویڈیو آپ لوگ پاس کریں, اس میں سے جو پوائنٹس آپ لوگوں کو اچھے لگ رہے ہیں اس کو آپ لوگ چنیں, اپنی ورڈنگ میں آپ لوگ اس کو لکھیں. ٹھیک ہے. چاہے یہ ایک آپ لوگ اس میں جو ہے وہ لکھ لیں, یا چاہے آپ لوگ یہ دوسرا جو طریقہ ہے یہ لکھ لیں, ٹھیک ہے, یا چاہے یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ لکھ لیں, یا سارے جتنے بھی میں نے پوائنٹس دیے ہیں اس میں سے بیچ میں سے آپ لوگ چن کے لکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہ لکھ لیں. آپ لوگوں نے ابھی سن لیا, آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ لکھا ہوا کیا ہے, تو آپ اس سارے کنسیپٹ کو اپنی ورڈنگ میں بھی بیٹھ کے لکھیں گے تو بہت ہی آپ لوگوں کی خوبصورت 200 ورڈز کی GDP بن جائے گی. ٹھیک ہے. 150 سے 200 ورڈز کے درمیان آپ لوگوں نے رکھنی ہے, اسے ایکسیڈ نہیں کرنے چاہیے. کنسیپٹ میں نے آپ لوگوں کو اتنے زیادہ دیے کہ آپ لوگ بیٹھیں اور خود اپنی GDP بنائیں, آپ لوگوں کی بہت ہی خوبصورت GDP بنے گی. ٹھیک ہے. باقی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا, آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آپ لوگ ہیلپ کے لیے یہ والی GDP آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ویسے کچھ جو GDPs ہوتی ہیں اس کے آنسر جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتے ہیں, بہت شارٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ کنسیپچوئل میں نے آپ لوگوں کو GDP دی ہے, کنسیپٹس آپ لوگوں کے کلیئر کرانے کی میں نے کوشش کی ہے. آپ لوگ یوں نہ کیا کریں کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ گروپس میں سے فائلز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہم لوگ دیکھ کے لکھ لیں گے. جب تک آپ لوگ ویڈیوز نہیں سنتے ہیں نا GDP کی
اسائنمنٹس کی، تب تک آپ لوگوں کی جی ڈی پی اسائنمنٹس کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو جی ڈی پی اسائنمنٹس کیوں دی جاتی ہیں؟ آپ لوگوں کی اپنی ہی اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. تو جسٹ آپ لوگ ایک فائل لے لیں گے تو آپ کو اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں. پیڈ سروسز اگر آپ لوگوں کو چاہیے، ڈسکرپشن میں لنک اور نمبر موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.